بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی زیور کے آج کے سوگ میں صفحہ نمبر 47 کے عقیدہ نمبر 35، 36 اور 37 کو پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 35 ہے، جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے یعنی اگر اس کو دفن کیا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، یعنی اگر اس کو دفن نہ کیا گیا ہو، مثلاً کوئی پانی میں ڈوب کے مرا ہو، یا جہاز میں جل کر راکھ ہو گیا ہو، یا کسی درندے نے کھا لیا ہو اور اس کی قبر نہ بن گئی، دفن نہ کیا گیا، تو جس حال میں بھی ہو اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ نام اچھی طرح یاد کر لیں، منکر اور نکیر۔ کچھ لوگ اس کو منکر کہتے ہیں، تو یہ منکر ہے۔ آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ پروردگار یعنی تیرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ کس طریقے سے پوچھتے ہیں؟ جیسے اللہ جانتا ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے، سکون ہے۔ جنت کی طرف کڑکی کول دیتے ہیں، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سو رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، لا ادری لا ادری۔ یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، قیامت تک وہ قبر میں عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ مومن مزوں میں ہوتا ہے، اور یہ کافر اور بے ایمان یہ عذاب میں ہوتا ہے۔ یہ قبر اور برزخ کی عذاب ہے۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے، اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھتا رہتا ہے۔ جیسے فرعون کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہے، تو اسے کو یہ نہ سمجھے کہ اس کو تو عذاب ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا تعلق چونکہ عالم غیب سے ہے اور یہ برزخ کی باتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے چھپا دیا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں اللہ نے چھپائی ہے، فرشتے ہم سے چھپائے ہیں، جنات ہم سے چھپائے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھپایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 36، مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں۔ یعنی جب تک یہ قبر میں ہوتا ہے، روزانہ صبح شام اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تیرا یہ جنت میں ٹھکانہ ہے، اور اگر تو ایمان نہ لاتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ اسی طرح کافر کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا جہنم کا ٹھکانہ ہے، اگر تو ایمان لاتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ ہوتا۔ العقیدہ نمبر 37، مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے، جب انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے تو یوں بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بخشے، ان کی قبر منور کرے، ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، ان کو جنت الفردوس۔ اس طرح بہت ساری دعائیں جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے تو مردوں کے لیے مانگے، یا کچھ خیر خیرات دینے، ان کی طرف سے کوئی چیز پکائے، یا ان کے نام پر اسپتال بنائے، مسجد کے لیے کچھ چیزیں خریدے، پنکھا وغیرہ، یا کسی غریب کے علاج کے لیے پیسے دے، اور یہ کرے کہ اس بات کی نیت کرے کہ اس کا ثواب فلاں کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ پہنچائے، تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد کر لے کہ مردے کے لیے دعا کرنے سے اور اس کی طرف سے کچھ نیک کام اور خیر خیرات کرنے سے اگر ثواب اس کو بخش دیا جائے تو اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے 35، 36 اور 37 تین عقیدے پڑھ لے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ باقی عقائد پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔